ہلو جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور مولانا منظور صاحب. ہلو آواز آ ہلو. رہی ہے؟ ہاں جی مولانا ہاں صاحب خیریت؟ ہاں مولانا خیریت. منظور عالم قادری صاحب خیریت ہے؟ ہاں ارے وہ خیریت. آپ کی دیکھو آپ بولو. جی جی وہ آپ کی آئیڈیا میں نے کچھ سنا. وصول ہے. جی میں اس سے میں تھوڑا سا کام میں مصروف ہوں. ہاں بتائیے کون آپ بول رہے ہیں؟ میں محمد عمر حنفی سنی بول رہا ہوں. وہ آپ کی ویڈیو دیکھا تھا تو اچھا لگا اس میں، مگر اس میں آپ نے جو باتیں کہیں کچھ تو سمجھ میں نہیں آئی. مسلک اعلی حضرت اور فاضل بریلی کے خلاف آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں. جیسے کیا؟ جیسے آپ نے جو کہا ہے کہ انگلی میں نجاست لگے تو چاٹ لینے پر وہ پاک ہو جاتی ہے. یہی بات تو اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 465 پر. ارے تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ ہاں حضرت نے لکھا ہے تو کسی کے قول کو نقل کیا ہوگا نا، کہ خود اپنے طرف سے لکھ دیا ہے. اپنی طرف سے لکھا ہے. اور ایسا فقہ ہے کہ حنفی ابھی میں فقہ، ہاں، مصروف مدرسے میں ہوں، در میں مختار. بات نہیں ہو پائے گی. اتنے فون آ رہے ہیں، میں کس سے بات کروں، کس کا جواب دوں. نہیں میں کچھ سینکڑوں سمجھنا فون چاہتا ڈیلی. جناب، بس. آدمی اپنا کام چھوڑ کے کتنا نہیں نہیں بات صحیح کرے گا، بات کتنا نہیں مصروف نہیں زندگی ہے، سب کو معلوم ہے. پڑھا ہاں ہاں ہے اور صحیح اس کے بات ہے. بعد بس تھوڑا میں مدرسہ ہے، سمجھنا چاہتا دوسرا ہوں کام ہے. جماعت. یہ بحر الرائق اور در مختار کے حوالے سے لکھا ہے. ہلو، فون کاٹ کے بھاگ گیا ہے. مجھے ڈر تھا یہ کاٹ کے بھاگے گا. بریلوی عالم تھے، ہاں بریلوی تھے، بریلوی. بریلوی تھے نا یہ جو مولانا تھے. ہاں وہی تھے نا جو وہ بحث کر رہے تھے نکاح کے ٹائم پہ. اچھا اچھا، جو نکاح کے طور پہ بحث کر رہے تھے ہاں وہی تھا نا، اس پہ اعتراض کیا تھا نا، انگلی پہ نجاست لگی والی اور دوسری بہتر. اچھا وہ تھے. اچھا اچھا. بھائی آج لوگ غلو کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے غلو کر رہے ہیں، حد سے تجاوز محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جو شان ان میں نہیں موجود ہے وہ آج کر رہے ہیں. بھائی میں نے یہ بریلی میں الفاظ سنے ہیں، میں یہاں پہ کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں. جو حق بات ہے وہ بیچ چپے سے بھی کہی جا سکتی ہے اور کھلے عوام میں بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. مگر حق ہوتا ہے، چاہے اس کو جو ہے روشن کی طرح بیان کی جائے، چاہے مخفی کی طرح بیان کی جائے، مگر اس کے قلوب پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی، اعلیٰ حضرت کی ناجائز و ہار اس طرح نہیں کرنی چاہیے تعریف. یہ اللہ رسول کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں، بریلی کے اندر سنا کہ 3 لوگوں کا بہت نام ہے. ایک محمد رسول اللہ، ایک غوث ثقلین، تیسرے اعلیٰ حضرت کریم نواز نظام الدین اولیاء. سب بزرگ چلے گئے مگر اعلیٰ حضرت تیسرے نمبر پہ آ گئے. لوگوں کا یہ غلو ہے کہ اعلیٰ حضرت کے سوا کوئی کا اشعار نہ پڑھو. لوگوں کا اعلیٰ حضرت کے سوا اتنی منزلت و مقام پہ پہنچا دیا ہم کہ ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، اعلیٰ حضرت کا اپنی جگہ پہ جو ہے تقوی علم اپنی جگہ پہ فائز ہے، مگر جو انہیں وہ مقام نہ دیا جائے جو ان کا ہے نہیں. ٹھیک ہے، آج تو تم اتنے بڑے بڑے مقام دے رہے ہو اعلیٰ حضرت کے لیے، پھر معاویہ بن ابی سفیان کے لیے کیوں نہیں دو گے؟ ہم تو کہتے ہیں مجھے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، مگر اتنے بڑے بڑے مقام جو دیے جا رہے ہیں اس سے جو ہے توبہ کرو. ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، نہیں دینا چاہیے. یہ ایک شان ان کو غریب نواز کے لیے لکھنی چاہیے جنہوں نے ہندوستان میں دین پھیلایا. غریب غوث اعظم کے لیے لکھنا چاہیے. مگر بندے جو ہے اعلیٰ حضرت کی شان میں اتنا حد سے تجاوز کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں پناہ دے، ان کو علم کی سوچ دے. دیکھیے میں سمیت عمار، مولا مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. تم نے مرجانہ نے کیا کہا تھا سب سن سکتے ہیں. یہ تو کتابوں میں تاریخ میں بات موجود ہے، اہل سنت کتب میں ہو یا شیعہ کتب میں موجود ہے، کیونکہ واقعہ ایک ہی بار گھٹا ہے نا، 2 بار تو نہیں کہ دونوں اللہ مختلف جو ہے روایتیں تاریخ لکھی گئی ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ کی شان اتنی بڑی تھی، لوگ محبت میں مر گئے مگر بنو امیہ کے خلاف انہوں نے بغاوت چالو کی، کیونکہ انہوں نے مولا مرتضیٰ کے خلاف بغاوت کی تھی. ان کے حق میں کتنے لوگ تھے دنیا میں جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنہیں صحابی رسول مانتے ہیں، سپاہی صحابہ کا دم بھرتے ہیں، وہی خلاف تو ان سے ہی وہ نہیں جانتے. اگر دکھا دو کتابوں سے تو کہتے ہیں فلاں راوی ضعیف ہے. ارے ضعیف تو ثابت کرو، حالانکہ اس کے مطابعات بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے کہنا بھی موجود ہوتا ہے، اس کو ضعیف ثابت کر دیتے ہیں. یہ حال ہو گیا آج ان لوگوں کا. میں کیا بتاؤں، لوگ بھول چکے ہیں تاریخ و سیرت اور جو ہے حدیثوں کی کتاب کو. صرف ان کو صرف اعلیٰ حضرت نظر آ رہے ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. صرف ان کو جو ہے مفتی اعظم نظر آ رہے ہیں. وہ جو کہیں گے بس وہی پتھر کی لکیر حکم الہی ہے. باقی جو بھی خانقاہ بولے تو کہیں گے ہم بریلی کے ماننے والے ہیں. یہ حال ہو گیا. اہل بیت کو لوگ بھول گئے ہیں.
عطا رسول غریب نواز کو، خاندان اہل بیت کو، خاندان نبوت کو، چشم و چراغ کو لوگ بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، صرف اعلیٰ حضرت ان کو نظر آ رہے ہیں اور کوئی نظر نہیں ہے ان کے حق میں کہ تو نے ہم کو عشق پڑھایا، تو نے ہمیں جو ہے محبت سکھائی، اعلیٰ حضرت ہی نے عشق پڑھایا. یا اللہ. نہیں بھائی، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کا لوگ اس میں تین اس میں وجوہات ہیں. پہلی وجوہات شہرت، نام، عزت، جلسے، تقریر، آنا جانا، آمد رفت ان کو ملے گا، نام و رتبہ ہوگا ان کا. اب بریلی سے ان کو دعوت دی جائے گی، ان کو نذرانے بھر بھر کے دی جائیں گے، ان کا نام ہوگا. یہ ہے پہلی وجوہات. دوسری وجوہات، اگر بریلی سے ان کے لوگوں نے کسی نے اختلاف کیا، اس کو اہل سنت سے خارج کر دیں گے. بات کا خوف ہے. تقریر، آنا جانا، آمد رفت. نہیں بھائی، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کا لوگ اس میں تین اس میں وجوہات ہیں. پہلی وجوہات شہرت، نام، عزت، جلسے، تقریر، آنا جانا، آمد رفت ان کو ملے گا، نام و رتبہ ہوگا ان کا. اب بریلی سے ان کو دعوت دی جائے گی، ان کو نذرانے بھر بھر کے دی جائیں گے، ان کا نام ہوگا. یہ ہے پہلی وجوہات. دوسری وجوہات، اگر بریلی سے ان کے لوگوں نے کسی نے اختلاف کیا، اس کو اہل سنت سے خارج کر دیں گے. بات کا خوف اور اعلیٰ حضرت کی جو ہے محبت کا دم بھرنا، یہ ان کی ترقی کا ہے. بھائی اعلیٰ حضرت کو مانتے تو ان کے عقائد پہ چلنا ہوگا. بھائی تو ان کے عقائد پہ چلنا ہوگا. کیا یہی حقیقی ایمان ہے؟ کیا اللہ رسول نے قرار دیا تھا؟ اللہ رسول نے تو اہل بیت کو قرار دیا تھا. اللہ رسول نے تو اہل بیت کو قرار دیا تھا کہ میرے بعد تمام مومنوں کے سرپرست ہیں. مولا علی امام المتقین ہے، صدیق اکبر مولا مرتضیٰ ہے. نبی نے فرمایا تھا میرے بعد علی تمام مومنوں کا سردار ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ مولا وانا مولا المؤمنین، میں مومنوں کا مولا ہوں. علی ہادی عالم ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے. جن کے لیے نبی نے فرمایا تھا. آج لوگ اعلیٰ حضرت کو کہتے نہیں، ان کی کتاب نہیں پڑھو گے، ان کے طریقے پر نہیں چلو گے، سنی نہیں ہوگے، تم کو سنیت سے خارج کر دیا جائے گا. نہ جانے کتنے علماء کو خارج کر دیا گیا. بھائی ہندوستان کے ہو یا کوئی باہر کے ہو، خالی کسی مسئلے میں تم اختلاف کر دو، ایمان ابو طالب میں اختلاف کرو، ابھی دیکھو تم کو، یا کسی اعلیٰ حضرت کے خاندان کو کچھ کہہ دو، پھر دیکھو، یا اعلیٰ حضرت سے کسی عقیدے سے اختلاف کر لو علمی، تو تمہارا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا. یہ حال ہو گیا ہے آج. تو یہی مسئلہ ہو گیا. لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دامن میں آیا جائے. یہ مسئلہ ہے. لوگ مناظرہ کر رہے ہیں، جھانسی کا مناظرہ ہو رہا ہے، مولائی سے مناظرہ ہو رہا ہے، لوگ دکھا رہے ہیں. بھائی وہ سب جاہل ہیں، وہ سب پورے رافضی ہیں، نیم رافضی بھی نہیں ہے. ان سے مناظرہ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ ہے، بھونکنے والوں کو ذلیل کیا. جب اصلی لوگ میدان میں آئیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کیا حق ہے کیا نہیں ہے. اہل بیت کو ہی ماننا صراط مستقیم ہے، یہی ہادی عالم ہے، یہی انمتا کا راز ہے. مگر لوگ بھولے بیٹھے ہیں آج.